اس کے بعد محمد سہیل ولد حافظ انور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظيم. صدر عالی وقار، معزز حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پربہار محفل میں موضوع سخن ہے نصرت الہی کے اسباب. حضرات، عصر حاضر میں امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے اور جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اس کے پیش نظر ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب مسلمان دین حق کے ماننے والے ہیں اور اسلام ایک دین حق ہے تو پھر نصرت الہی سے محرومی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور ان کے اعداء و مخالفین یہود و نصارہ، کفار و مشرکین جو یقیناً باطل پرست ہیں، ان کے خلاف اللہ کا جوش انتقام حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں ان کو مسلمانوں پر فوقیت و برتری حاصل ہے؟ اس وقت اس کے برعکس مسلمانوں کو روز بروز ذلت و ادبار کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس وقت مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برد گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور ایک جگہ اہل ایمان کے شکوے کو اس طرح بیان کیا: اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ وہ پہلی سی مدارات نہیں. حضرات، جب ہم ان سوالات کا جواب تاریخ اسلام کے تناظر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو علامہ اقبال کی زبانی یوں جواب ملتا ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. یقیناً آج مسلمان من حیث القوم مجموعی اعتبار سے بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں. ان میں وہ ذوق عبادت اور شوق شہادت، ان میں دین و ایمان اور مذہب و عقیدے سے زیادہ اپنی اور اپنی اولاد و خاندان اور دنیاوی راحت و آرام کی فکر سرایت کر چکی ہے. اللہ کی ذات سے ان کا رشتہ ابدیت کمزور ہو چکا ہے. انہوں نے بارگاہ الہی میں رونا، بلبلانا اور دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے. جس طرح کفر و شرک کے معاشرے اور خدا بیزار اقوام میں بدکاری و بدکرداری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، حرام کاری و حرام خوری، جبر و تشدد و ستم کا دور دورہ ہے، اسلام کے ماننے والوں نے بھی یہ تمام برائیاں، بیماریاں، خرابیاں جڑ پکڑ لی. بلکہ کچھ برائیوں میں تو وہ دیگر اقوام سے بھی چند قدم آگے ہی نظر آتی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. نیز آپ نے الفاظ میں اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا: مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ. حضرات، ظاہر ہے کہ ان حالات میں اگر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ان بیماریوں کا خاتمہ کر کے قرآنی صفات سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہوگا. انہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کا عملی نمونہ بننا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پر عمل پیرا ہونا ہوگا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو یاد رکھتے ہوئے پوری انسانیت کی ہدایت کی فکر کرنی ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کو حرص جاں بنانا ہوگا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون کا سبق لوگوں کو پڑھانا ہوگا. ان هذه امة واحدہ کی عملی تصویر بن کر تمام مسلکی، جماعتی، فکری و فروعی اختلافات کو فراموش کر کے اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اللہ کے دین کی حجت لوگوں پر قائم کرنی ہوگی اور شہداء اہل الناس کا فرض منصب ادا کرنا ہوگا. سامعین بس
یہی وہ اسباب ہیں جن سے رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے، زمین سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، سسکتی بلکتی انسانیت راحت و سکون کی سانس لیتی ہے، امن و امان کا دورہ ہوتا ہے، قوت و محبت پروان چڑھتی ہے، نفرتوں کی بادل چھٹتی ہے۔ حضرات، اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ واہ